یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ اور شب غزالہ جو ہے وہ آج کے دن سے آج کی رات کے بارے میں ہے، بڑا ٹائملی شبہ آ گیا ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا اسکالر کہتے ہیں کہ شب برات کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ اچھا وہ نکتہ اٹھایا جی قرآن میں نہیں، لہٰذا اہمیت کیوں دیتے؟ جی اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کالی رات کا ذکر نہیں، تو کالی بھینس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، جی تو آپ کالی بھینس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ اس کے باڑے بناتے ہیں، اس کا دودھ بیچتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، پلاتے ہیں، آپ کی چائے اس کے بغیر نہیں بنتی۔ اگر اس کالی رات کا ذکر نہیں تو کالی بھینس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو کالی بھینس کو اتنی آپ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ سبق آپ کو کس سے پڑھا دیا کہ قرآن میں ہوگا تو اہمیت دی جائے گی، قرآن میں نہیں ہے تو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ یعنی آپ نے دلیل شرعی صرف قرآن کو سمجھا، اگر صرف قرآن ہی دلیل شرعی ہوتا تو نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ انبیاء کرام گویا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کتاب اللہ بھی آ رہی ہے اور رجال اللہ بھی ساتھ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اگر آ رہا ہے تو ساتھ صاحب قرآن بھی ساتھ اتر رہے ہیں، تو نبی کیوں آئے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری دلیل شرعی بھیج رہا ہے۔ تبھی تو اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کہ 4 دلائل شرعیہ ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ ان 4 دلائل شرعیہ میں سے کسی دلیل شرعی سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے وہ شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہ آپ صرف قرآن سے دکھاؤ۔ اگر صرف قرآن والی بات جو انہوں نے شوشا چھوڑا بظاہر خوبصورت لگتا ہے، جی ماشاءاللہ یہ تو قرآن کے بڑے ماننے والے لگتے ہیں کہ قرآن سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو اگر یہ بات ہو تو پھر تو ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، وہ تو بھینس کا دودھ بھی نہیں پی سکیں گے، بھینس کا گوشت بھی نہیں کھا سکیں گے۔ تو ان سے پھر پوچھا جائے گا آپ بھینس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ بھائی قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چائے کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ جی چائے تو قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ چنے کی دال کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو قرآن میں تو بہت چیزوں کا ذکر نہیں ملے گا پھر، تو معلوم یہ ہو کہ دوسری دلیل شرعی یعنی حدیث کے اندر دیکھو، حدیث میں نہیں ہے تو اجماع امت نے اجماع کی جو کیا اس مسئلے پہ وہ نہیں، تو قیاس شرعی، شریعت کے اصول کے مطابق قیاس کرو گے، اس قیاس سے مسئلہ ثابت ہوگا۔ اور کتنے مسائل شرعیہ ہیں جو قیاس سے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو پہلی مسٹیک تو ان کی یہ میڈیا اسکالر نے جو یہ قاعدہ بیان کر دی جو قرآن میں نہیں ہے لہذا اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ڈبل سٹینڈرڈ لگتا ہے ان کا کہ جن راتوں کا قرآن میں ذکر ہے اس کو دیکھ کے یہ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی یہ تو شب برات کی بات ہو رہی ہے نا کہ شب برات کا جو قرآن میں ذکر نہیں ہے لہذا میں اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ شب معراج کا تو ذکر قرآن میں ہے، شب اسراء لیلۃ اسراء کا تو قرآن میں ذکر ہے، اس وقت جب دیکھتے ہیں تو پھر قرآن کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اور وہ تو اللہ نے اتنی شد و مت سے ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے مختصر وقت میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد وہاں ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عظیم الشان اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب آیت قرآنی میں کتنا واضح طور پہ اس رات کا ذکر کیا، یہ لیلۃ اسراء کی رات کا ہے، شب معراج ہے۔ اور جناب سورت جو ہے نجم کے اندر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ بندہ اللہ کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ معراج کا ذکر کیا کہ آسمانوں پہ یہ قربت ہے بندے اور خدا کی ہے، اور وہاں یہ دیدار الہی ہو رہا ہے۔ تو قرآن جن راتوں کا کو اہمیت دیتا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہاں ٹیچریں نکالتے ہیں کہ جی نہیں اس کے یہ مراد ہے وہ مراد۔ تو پہلے آپ اپنے کسی ٹھکانے پہ ہوں، آپ اپنا ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہٹا کے ایک سٹینڈرڈ قائم کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نا۔ اب بقول آپ کے شب برات کا قرآن میں ذکر نہیں، لہٰذا ہمیں اہمیت نہیں دیتے، تو شب اسراء معراج کا تو ذکر ہے، اس کو تو پہلے اہمیت دے لیں آپ، ایک بات۔
دوسری بات یہ تو آپ کا زیوم ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا میں اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ اصل میں بات یہ کہ اس میں شک نہیں، اس بارے میں جو اکابر مفسرین کے دونوں طرح کے اقوال ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں دو جگہ پر ذکر کیا. ایک تو سورۃ دخان کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، یہ کہا. اور دوسری جگہ سورۃ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو یہاں پر جو ہے وہ جمہور مفسرین، جو اکثر مفسرین بے شک یہ کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور وہاں کہہ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. تو معلوم ہے رمضان کے اندر جو رات آ رہی ہے لیلۃ القدر وہ مراد ہے، اس میں قرآن نازل کیا، ٹھیک ہے. تو یہ جمہور مفسر بے شک یہ کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ جو کہا ہم نے برکت والی رات میں قرآن نازل کیا، تو وہ برکت والی رات تو لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر رمضان میں آ رہی ہے، لہذا ان دونوں جگہوں پہ لیلۃ القدر مراد ہے، شب برات کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک. لیکن ایک بہت بڑے مفسر، رئیس المفسرین، جو مفسرین کی بھی استاد امام اکرمہ رحم اللہ تعالیٰ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں پوری سند کے ساتھ یہ ذکر فرمایا. وہ امام اکرمہ بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ جو ہے نا، اس سے مراد لیلۃ البرات ہے، یعنی شب برات مراد ہے. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر مراد ہے. انہوں نے یہ بات کہی. ابھی اتنا بڑا آدمی بغیر دلیل اور بغیر بنیاد کے تو بات نہیں کرتا، تو انہوں نے یہ بات کہی. بے شک وہ جمہور کا قول کچھ اور ہے، لیکن بہرحال وہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لیلہ مبارکہ مراد لیلۃ البرات ہے، شب برات مراد ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کیا فرمایا کہ لیلہ مبارکہ برکت والی رات میں نازل کیا، اور فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر جو ہے ہر حکمت والا کام جو ہے وہ بکھیر دیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک. اب یہاں آپ اصل میں قرینے دیکھیں، ان میڈیا اسکال کو ویسے قرینے دیکھنے کا بہت شوق ہے، تو یہاں قرینہ دیکھیں، قرینے ایسے اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ امام اکرمہ کی بات میں جان ہے، وزن ہے، بے وزن بات نہیں ہے. دیکھو سورۃ قدر جو ہے یہ 25ویں نمبر پر نازل ہوئی، نزول کے وقت بھی اس کا 25واں نمبر 25، 25ویں نمبر پہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی تفصیل سے بیان کر دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور ایمفسائز کر رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. یہ صاف صاف بتا رہے ہیں. اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل الصلوۃ والسلام ہے اللہ کے جو ہے وہ احکامات اذن کے ساتھ، اور ہر امر اور تدبیر حکم کو لے کر. اب دیکھو اس کے اندر پوری ڈیٹیل سے بیان کر دیا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، اور وہاں نزول ملائکہ ہوتا ہے. اور یہ سورت جو ہے دخان یہ 64ویں نمبر پہ نازل ہوئی، 64، 64ویں نمبر، 25 کے بعد 64ویں نمبر پہ یہ نازل ہوئی. اس میں اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں. اور اس کے اندر جو ہے آگے فرمایا فیہا یفرق، اور یہ رات کیسی ہے؟ فیہا یفرق من کل امر حکیم. فرمایا کہ یہ رات، اس رات کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر وہ حکمت والے امر جو فرشتے لے کے اترے تھے لیلۃ القدر میں، کہا جو اترتے ہیں، وہ حکمت والے جو امور تھے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں فرشتوں میں، یفرقو، بکھیرے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہاں دیکھو آپ کو دو عنوان ملے، ایک وہ احکام الہی کی تقسیم، ایک وہ احکام الہی کی تنزیل. ٹھیک. تو دیکھو ظاہر ہے کہ جب کسی حکم نامے کو بادشاہ نے نافذ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی لکھوا کے مور لگا کے وزیر کے حوالے کرتا ہے نا. اب وزیر اپنے کارندوں کو دیتا ہے، کارندے لے کے اب اس کو ملک میں نافذ کرتے ہیں. تو پہلے وہ چیز تیار کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، مور کی جاتی ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے، اب آگے نازل کیا جاتا ہے نا.
سیدھا ڈائریکٹ تو نہیں کیا جاتا. اب اللہ اصل میں یہ ترتیب بتا رہا ہے کہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی جو رات ہے نا، اس میں وہ جو احکام الہی دنیا کے اندر جو سال بھر ہونے ہیں وہ ان کو تیار کر کے لکھ کے وہ تقسیم کر دیے گئے فرشتوں میں. لو بھائی یہ احکامات فلاں کے، یہ اتنا، یہ اس سال مرے گا یہ جیے گا، یہ مرے گا یہ جیے گا، یہ حج کرے گا، یہ اتنے نیک اعمال کرے گا اور اس کا اتنا رزق اتارا جائے گا. ساری ترتیب پورے سال کی بنا کے وہ سارے کے حوالے کر دی جاتے. فیصلے جو حوالے کر دی جاتے ہیں تو لیلۃ القدر بھی آتی ہے تو وہاں تنزیل ہو رہی ہے، تنزل اتر رہی ہو فرشتے، جی کوئی فرشتے اتر کے وہ تدبیر کر دیتے ہیں. تو یہ تو بالکل درایت اور عقل و دانش بھی کہتی کتنی ترتیب کے ساتھ قرآن نے یہ بات بیان کر دی. ایک جگہ تقسیم ہو رہی ہے فیصلوں کی اور ایک جگہ اس کی جو تنزیل ہو رہی ہے نازل کر دیے. تو دونوں میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے. لہذا لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ البرات ہی ہے، شب برات ہے کہ جس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلے کرتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم یہ نازل ہونے سے مراد یہ زمین پہ نازل ہونا نہیں ہے. قرآن کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نازل کیا تو وہ دیکھو نزول دو طرح کا ہے قرآن کا. ایک نزول واقعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے. تدریجی نزول کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقفے سے اپنی ضرورت کے مطابق اترتا رہا. وہ تو 23 سال میں 23 ایئر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. یہ نزول تدریجی ہے. ٹھیک. ایک نزول واقعی ہے، اکٹھا ایک دم لوح محفوظ سے اتارا اکٹھا پورا، اس کو کہتے ہیں نزول واقعی. یہ اس رات کے اندر اترا ہے. ٹھیک. لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یکدم جو ہے آسمانی دنیا، یہ دنیا کا آسمان نظر آتا ہے. یہاں بیت المعمور، وہاں بھی ایک کعبہ ہے جو دنیا کے کعبہ کے بالکل محاذات میں ہے. وہاں کعبہ، اس کعبہ کی چھت کے اوپر اتارا، وہاں سے لکھوا کے وہاں اتار دیا. تو یہ دفعتاً واحدہ، ایک ہی دن میں سارا اترا. اس کو نزول واقعی کہتے ہیں. اب نزول واقعی جب ہوتا ہے، ہوا یا ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی، تو اس کے دو پروسیس ہوتے ہیں. ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمیں کرنا ہے، اور ایک وہ کر دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب پہلے لیلۃ البرات کے اندر شب برات میں یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے نازل کیا لیلہ مبارکہ میں قرآن کو. کیا مطلب؟ ہم نے اس کے نزول کا فیصلہ کر دیا. اس رات میں فیصلہ طے ہوا کہ قرآن کو جو ہے اس رات کے اندر اتارا جائے گا. یا ابھی جو رمضان آ رہا ہے مثلا، تو رمضان جو آ رہا ہے اس رمضان کی لیلۃ القدر میں اتار دیا جائے گا. یہ فیصلہ شب برات میں ہو اس وقت. تو فیصلہ ہو گیا. فیصلہ ہونے کے بعد اس سال میں اس کے بعد جب رمضان آیا، رمضان کی لیلۃ القدر آئی، تو اس میں پورا کا پورا اتار دیا گیا. تو گویا کہ وہ جو ہے اس کی تجویز پہلے ہو گئی، فیصلہ تیار ہو گیا، اور نفاذ لیلۃ القدر میں ہو گیا. تو دو حصے بن گئے نزول واقعی کے، کہ لیلۃ الشب برات کے اندر فیصلہ ہوا کہ قرآن کو اتاریں گے ہم لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر میں اتار دیا. تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. کہ میں نے بتایا نا کہ پہلے تو فیصلہ تیار ہوتا ہے نافذ کرنے کے لیے، اس کے بعد نافذ ہوتا ہے. تو یہ ہوا. تو لیلۃ البرات جو ہے شب برات جو، اس میں فیصلہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن کریم کو آنے والے رمضان کی لیلۃ القدر میں ہم اتاریں گے آسمانی دنیا پہ. اور جب وہ لیلۃ القدر آئی تو اس کو اتار دیا. تو لہٰذا دونوں جگہ یہ کہنا درست ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. اور ادھر کہہ دی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے لیلہ مبارکہ میں اتارا. اس اتارے سے مراد کیا ہے؟ کہ اتارنے کا فیصلہ کیا. کیونکہ عربی کے اندر کا مزاج ہی عربی کا، جو چیز بالکل قریب ہونے والی ہو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کہ گویا کہ ڈن ہے، ہو گئی. جیسے دنیا میں نہیں کہتے جی ٹھیک ہے یہ ڈیل ڈن ہو گئی، حالانکہ ڈیل ڈن نہیں ہوئی. ڈن تو پاس کا صیغہ یوز کر رہے ہیں، ابھی تو آگے پروسیس ہونا ہے نا. بالکل. تو ڈیل ڈن، تو جو بالکل کنفرم ہو جائے تو اس کو ڈیل ڈن بولتے ہیں. ایسی اللہ نے یہاں پہ ماضی کا جو صیغہ استعمال کیا نا، انا انزلناہ، ہم نے اتارا قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں. اس کا مطلب ہے کہ ڈیل ڈن، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ لیلہ برات میں کہ قرآن کریم جو ہے لیلہ قدر کے اندر اتارا جائے گا. تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں. لہٰذا امام اکرمہ کا یہ کہنا کہ لیلہ مبارکہ سے شب برات مراد ہے جس میں تقسیم امور ہو رہے ہیں، تو بالکل کامن سینس ہے اور بالکل درست ہے، اور اس کی تائید حدیثوں سے مل رہی ہے. اور ایک دو حدیث نہیں، 17 صحابہ 17 صحابہ سے حدیث سے منقول ہے.
اور جس کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں، جس میں حسن بھی ہیں، حسن لغیری بھی ہیں. یعنی جو ضعیف حدیثوں کو تہمت لگا کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بس ضعیف حدیثوں کا تو اصول یہ ہے کہ آپ نے جس اصول پر ان کو ضعیف کہا ہے، اسی اصول حدیث میں یہ بھی اصول ہے کہ اگر تعدد طرق و سندیں کئی ہوں تو ضعیف جو ہوتی ہے وہ حسن لغیری بن جاتی ہے. تو جو حدیثیں صحیح بھی ہوں، حسن لذاتی بھی ہوں، حسن لغیری بھی ہوں، اور 17 صحابہ سے منقول ہوں، ان حدیثوں کے ساتھ اکرمہ کی جو تفسیر ہے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے. تو قرآن سے شب برات ثابت ہو رہی ہے. آپ اپنے الزام میں سمجھو کہ قرآن میں شب برات کا ذکر نہیں ہے. کیسے ذکر نہیں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. لہٰذا اس لیے امام اکرمہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا، اس سے مراد شب برات ہے. شب برات، اور شب برات جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو برات بری کرنے کو کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے بندوں کو بری کرتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں جیسے مغرب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اجلال فرماتے ہیں، اجلال فرماتے ہیں اور جھانکتے ہیں، پوری دنیا کو جھانکتے ہیں. فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں، سبحان اللہ. سب کی بخشش کرتے ہیں، الا للمشرکین، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. او قاتل نفس، کسی کو حق قتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. اور مشاہنین، یا جو کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. یہ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے سب کی بخشش کر دی اس رات کے اندر. یہ وہ برات کی رات. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں قبیلہ، جس قبیلے کے کتنے مویشی ہیں، ان مویشیوں کے بالوں کی مقدار آج کی رات اللہ بخشش کرتے ہیں. یہ وہ رات ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت منقول ہے، فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو. اس کے روزے کی فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام سے جو ہے متعدد طرق کے ساتھ یہ اس کی احادیث آتی ہیں. یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو یہ قرآن حدیث کے دعوے کرتے ہیں اور جو عام جمہور امت کے موقف کا انکار کرتے ہیں، وہ علامہ ناصر الدین البانی، ان کے ہاں بہت بڑے محدث ہیں. علامہ ناصر الدین البانی جو ہے، انہوں نے بھی، جو ان کے امام ہیں، انہوں نے بھی مان لیا کہ شب برات کی جو حدیثیں ہیں وہ تو درجہ صحیح تک بھی پہنچی ہوئی ہیں. بہت سی اس میں صحیح ہیں، بہت سی حسن ہیں. تو جب آپ کے ابا جی مان رہے ہیں بھائی، آپ کو ماننے میں اب کیا ہے؟ اب ایسے موقع پہ ابا جی سے کان کتراتے ہیں؟ ایسا نہیں. اب آپ انصاف کریں، جب ہر جگہ ان کو لاتے تو پھر اب یہاں بھی مانیں، چپ کر کے کہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہتا ہے اور شب برات بدعت ہے، بدعت ہے. جب آپ ہر دلیل قرآن حدیث سے لیتے ہیں تو پھر قرآن حدیث سے ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کہاں کسی نبی نے کس حدیث میں کہہ دیا کہ شب برات بدعت ہے، یا کس صحابی نے آپ کو کہہ دیا کہ شب برات بدعت ہے. تو آپ بھی اپنے اس قول پہ کوئی قرآن حدیث سے دلیل پیش کریں نا، آپ اپنی عقل استعمال نہ کریں یہاں پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ بڑی بابرکت رات ہے، ایسا میں. اور جب بھی دیکھو وہ عنوان دیکھو کیسے، وہاں لیلہ مبارکہ کہا اس کو، برکت والی رات. اس میں کہنے میں راز ہے کہ برکت والی رات اس لیے کہا کہ دیکھو یہ رات کے اندر ایسا بہترین فیصلہ ہوا نزول قرآن کا. یہ اس کی برکت کی علامت ہے کہ اس کی برکات اب تم دیکھو گے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو برکت کا عنوان ہی ہے. وہاں لیلۃ القدر کے لیے برکت کا عنوان استعمال نہیں کیا. وہاں تو قدر کا، قدر و منزلت کے فیصلے ہوں گے. وہاں تو تمہیں قرآن مل گیا، وہاں تو تمہاری منزلت قدر بڑھ گئی، برکتیں تو اب پیچھے سے ہی اسٹارٹ ہیں. تو گویا کہ دیکھو برکت کا عنوان اختیار کر کے بھی اشارہ کر دیا کہ شب برات مراد ہے کہ جس کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے. اور جب ظاہر ہے کہ جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں تبھی مبارک فوراً دیتے ہیں، جی کانگریچولیشن، مبارک، ماشاء جی مبارک، بڑا اچھا فیصلہ ہوا، اب وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ تو برکت کا عنوان ہے ہی شب برات کے ساتھ. اس لیے جو ہے یہ ماننا چاہیے اور یہ پوری درایت و دانش کے ساتھ انسان کو سوچنا چاہیے کہ قرائن ایسے استعمال کر رہا ہے قرآن کہ لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے شب برات ہے. اور پھر صحیح اور حسن حدیثیں اس کی تائید کر رہی ہیں تو آپ کو انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے اس بابرکت جو ہے رات سے نفع اٹھانا چاہیے. یہ جو ہے امت کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا یہ دھوکہ ہے کہ ایسی بابرکت راتوں سے جو ہے وہ محروم کرتے ہیں. دیکھو یہ 3 مہینوں کے بارے میں نبی نے خود فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان و شہر، شعبان میرا مہینہ ہے. رمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ٹھیک. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیثوں میں
فرمایا کہ جیسے رجب آتا تھا آپ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل کر دیجئے، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ کیا بات ہے، ان 3 مہینوں کی کیا خصوصیت ہے بھائی؟ ایک کو اللہ کا مہینہ بنا دیا، ایک کو رسول اللہ کا مہینہ بن گیا، ایک امت کا، باقی کسی مہینوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ان کی بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ان مہینوں کی اہمیت راتوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت اس کے رات لیل القدر کی وجہ سے ہے، لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کی اہمیت کہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ اب پیچھے شعبان کو غور کریے، یا شعبان کی اہمیت کیوں؟ وہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ایک رات ہی ملے گی کہ وہ رات کی وجہ سے، وہ لیلۃ البرات، شب برات، اس کی وجہ سے شعبان کی اہمیت ہے۔ ورنہ آپ ہمیں وجہ اہمیت بتا دیں، شعبان کی اہمیت کس وجہ سے؟ پھر سوائے اس کی کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ شب برات اس کے اندر ہے، تبھی اللہ نے اس کو اہمیت دی کہ نبی کا مہینہ قرار دیا۔ پھر آپ رجب پہ آ جائیں کہ یار رجب کو اللہ کا مہینہ کیا ہے، اس میں کون سی بات؟ آپ کو ماننا پڑے گا اس میں بھی ایک رات ہے جس کو شب معراج کہتے ہیں، اس کی وجہ سے شب جو رجب کی اہمیت ہے، اس کو اللہ کا مہینہ، کہ معراج میں اللہ کی طرف سفر ہوا، اللہ نے اس کو اپنا مہینہ بنا دیا بہت ہے۔ اور شعبان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں سے وہ عبادت لے کے آئے تو شعبان اگلا مہینہ نبی کا بنا دیا، اور پھر امت کے لیے جو لے کے آئے تھے قرآن تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے لیلۃ القدر رمضان جو ہے امت کا مہینہ بنا دی۔ تو لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا شعبان اور رجب میں بھی کوئی وجہ اہمیت موجود ہے۔ اگر ہماری اہمیت کو وجہ اہمیت نہیں مانتے، آپ اپنی وجہ بتائیے۔ پھر آپ کو ماننا پڑے گا اس میں شب برات ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے، اس میں شب معراج اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ، ویری ویل۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ دھوکے میں نہ ڈالیں امت، نادان امت کو کہ اوقات ضائع نہ کریں، یہ قیمتی لمحات ہیں۔ اللہ آسمان دنیا پر حدیث میں آتا ہے، آ جاتا ہے، اور مغرب کے وقت سے آ جاتا ہے، اور صبح صادق تک یہ وہاں سے پکار آتی رہتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کہ تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کہ تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، حل میں مبتلا فعافیہ ہو، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں، اللہ قضا اللہ قضا۔ حدیث میں فرمایا کہ اللہ انسانوں کی ہر ضرورت کا نام لے کے پکارتے ہیں، کھلی کچہری لگی ہوئی ہے، آپ مغرب کے بعد سے مانگنا شروع کر دیں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ انکار کی کوئی گنجائش ہی ایسی رات ہے فرمایا کہ بس موٹے موٹے گناہ یہ گناہوں والے جو محروم رہیں گے، اگر وہ توبہ کر لیں ان کے گناہ بھی معاف۔ تو یہ تو وہ بخشش کی رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رمضان آ رہا ہے کہ امت تمہارا مہینہ آگے آ رہا ہے، تو وہاں اس مہینے میں انٹر ہونے سے پہلے اللہ ہمیں غسل توبہ کا موقع دے رہا ہے۔ یہ غسل توبہ کا موقع ہے، آج کی رات غسل توبہ کر لو، شفاف ہو جاؤ، اور اچھے اگر ایسے اچھے ہوئے کہ کوئی میل نہ رہا تو جیسے رمضان شروع ہوگا تو رحمت کا عطر تم پہ چھڑک دیں گے، تبھی پہلا عشر رحمت کا ہے۔ اور اگر ذرا کچی پچی توبہ ہوئی، کچھ میل رہا، تو پہلے 10 دن کے اندر میل اور صاف ہوگا تو دوسرے عشرے میں تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اگر اور ہی گندے آلودہ ہوئے تو تیسرے عشرے تک جب پہنچو گے اس وقت تک کافی صاف ہو جاؤ گے، تو عتق من النار، جہنم سے بری کرنے کا پروانہ جاری کر دیں۔ تو کتنی عمدہ ترتیب، عقل و درایت سے کام لیں تو پورا قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت، بہت خوب، بہت سبحان اللہ۔ I mean, I don't have any words to say anything، کیونکہ جیسے آپ نے اس کو ثابت کر دیا قرآن اور سنت کی رسول کی جیسی روشنی میں آپ نے ثابت کیا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اس میں کوئی کوشچن نہیں بنتا، میرے حساب سے اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے۔ آج کی رات موجود ہے، آپ سے چھوٹا سا فالو اپ کوشچن کروں گا، کیا کریں رات کو؟ حالانکہ آپ نے اپنے فیس بک پہ اور ہر جگہ بتا دیا آپ نے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو پتا نہیں، مجھ سے پوچھا ہے لوگوں نے کیا کریں آج رات کو۔ اللہ اکبر، نہیں بالکل صحیح، اس کے لیے ظاہر ہے کہ لوگوں کو میں نے اس پہ فیس بک پہ لکھ بھی دیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو سورۃ دخان کی تلاوت کریں، جی ہاں، جیسے مغرب ہو جائے تو سورۃ دخان کی تلاوت کریں، سورۃ دخان کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل 1000 دفعہ پڑھیں، ٹھیک، اس کے بعد جو ہے وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 1000 دفعہ پڑھیں، جی، اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھیں، جی،
تسبیح پڑھیں اور پھر اب اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. جیسے اللہ اعلان کر رہا ہے، جیسے میں نے حدیث میں بتایا ڈیفینیٹلی اعلان بار بار ہو رہا ہے، اس کے مطابق آپ حضرات مانگتے رہیں کہ اللہ سے یا اللہ بخشی کر دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ مسائل حل کر دے، بیماریاں دور کر دے، پورے آفات سماوی زمین سے محفوظ کر دے، وہ مانگنا شروع کر دیں. اس طریقے سے یہ اپنا ساری رات پوری کریں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.